السلام علیکم۔ جادو سے پریشان لوگوں کے لیے آج ہم جادو کی اصل حقیقت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں۔ جادو کی کون کون سی صورتیں ہیں، اس کے بچاؤ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ کو بتائیں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جملہ زبان زد عام ہے کہ جادو برحق ہے، لیکن یہ برحق تو نہیں، البتہ با اثر ضرور ہے، اور اذن الہی سے اس کے اثرات کا کسی شخص پر ہو جانا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ جب سے خالق کائنات نے یہ دنیا تخلیق فرمائی ہے، اس وقت سے دو نظام ایک دوسرے کے متوازی چل رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے مخالف چل رہے ہیں۔ ایک مادی یعنی ظاہری نظام جو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور دوسرا روحانی یعنی چھپا ہوا نظام جو ہماری نظر سے اوجھل ہے۔ جس طرح مادی نظام کے کچھ اصول اور ضوابط طے کر دیے گئے ہیں، اسی طرح روحانی نظام کے بھی اصول و ضوابط طے کر دیے گئے ہیں۔ سفلی علم کے مقابلے میں روحانی علم عطا کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی سفلی علم کے اثرات بد کا روحانی علم کے ذریعے سدباب کیا جا سکے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ جادو انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتا ہے، یعنی یہ جادو بہت خطرناک ہوتا ہے۔ جادو کی کتنی اقسام ہیں، یعنی جادو کس کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ جادو کی 4 اقسام ہیں: زمینی جادو، ہوائی جادو، آبی جادو، جادو بذریعہ خوراک۔ جادو ایک سفلی علم ہے جس کے رد اور توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانی علم سے مشرف فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو کے اثرات بد ہوئے تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی 2 صورتیں سورہ فلق اور سورۃ ناس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دے کر بھیجی، جن کی برکت سے جادو کے اثرات بد کا خاتمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ایک کنویں میں پتھر کے نیچے رکھے گئے تھے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو کیا گیا وہ زمینی جادو تھا۔ زمینی جادو کیا ہوتا ہے اور یہ کس کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ زمینی جادو میں پتلا وغیرہ بنا کر اسے سوئیاں لگا کر سفلی علوم پڑھنے کے بعد اسے زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ مطلوبہ شخص کا پاؤں جہاں لگا ہو وہاں سے مٹی اٹھا کر بھی اس پر جادو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے مخالف کے بال یا کپڑا لے کر ان پر بھی جادو کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات کنکریوں یا مٹی پر دم کر کے اسے مخالف کے گروں میں ڈال دیا جاتا ہے، یا پھر زمین، قبرستان وغیرہ میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ زمینی جادو کیلوں پر بھی کیا جاتا ہے۔ کیلوں پر پڑھائی کرنے کے بعد انہیں زمین میں ٹھونک کر مخالف کو اذیت دی جاتی ہے۔ ہوائی جادو۔ ہوائی جادو کس طرح کیا جاتا ہے؟ دوسری قسم ہوائی جادو کی ہے۔ ہوا میں جادو کے جنات چھوڑ کر مطلوبہ شخص کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، یا جنات کے ذریعے مخالف کے جسم میں سوئیاں پیوست کی جاتی ہیں، یا درخت وغیرہ پر تعویذ باندھ کر مخالف کو اذیت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہانڈی کا ایک نہایت خطرناک عمل کیا جاتا ہے۔ جادوگر ہانڈی میں گوشت ڈال کر اسے چولہے پر رکھ دیتے ہیں اور پڑھائی شروع کر دیتے ہیں۔ جادو کے جنات اسے اٹھا کر مطلوبہ جگہ پر گراتے ہیں، جس سے بہت نقصان ہوتا ہے، جانی بھی اور مالی بھی۔ ایک عمل خون کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ کالا مرغ یا کالا بکرا ذبح کر کے اس کے خون پر جادوگر پڑھائی کرتے ہیں، اور شیاطین، جنات اس خون کو مطلوبہ شخص اور مطلوبہ جگہ پر چھینٹے مارتے ہیں، جس سے کافی نقصان ہوتا ہے۔ جانوروں، کتا، سور، اونٹ اور گائے وغیرہ کی ہڈی پر بھی جادو کیا جاتا ہے، اور سفلی علوم پڑھنے کے بعد یا تو ہڈی گھر میں ڈال دی جاتی ہے، یا پھر زمین میں بالخصوص قبرستان یا کسی ویران جگہ پر دفن کر دی جاتی ہے۔ ایک ظلم جادوگر یہ بھی کرتے ہیں کہ جو بچہ سانس لیے بغیر مر جائے یا مردہ پیدا ہوا ہو، 1 ماہ کے بعد اس کے جسم کے کولے کی ہڈی قبر کو کھول کر اس سے نکال لیتے ہیں۔ اس پر بہت سخت جادو ہوتا ہے۔ یہ ہڈی بھی گھر میں ڈال دی جاتی ہے۔ قبرستان یا ویران جگہ میں
مخالف کی بربادی کے لیے دفن کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دیا جلا کر حرمل کی دھونی دے کر بذریعہ ہوا جادو کے اثرات مطلوبہ شخص تک جادو کے جنات لے کر جاتے ہیں۔ اب تیسری قسم جادو کی آبی جادو ہے، یعنی پانی میں جادو کرنا۔ ایک قسم آبی جادو ہے، مچھلی کے پیٹ کو صاف کر کے اس کے اندر کچھ چیزیں بھر کر جادو کرنے کے بعد اسے سی کر سمندر یا دریا وغیرہ میں اتارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تالے پر جادو کر کے اسے لاک کرنے کے بعد دریا یا سمندر وغیرہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور چیزوں کالے مسور، جرمل ہڈی وغیرہ پر جادو کر کے اسے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے اور مخالف کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ دریا وغیرہ کے کنارے بیٹھ کر دیا جلا کر بھی جادو کیا جاتا ہے اور بعض اوقات پانی کے اندر اتر کر بھی جادو کیا جاتا ہے۔ جادو کی آخری قسم ہے جادو بذریعہ خوراک۔ ایک قسم جادو کی بذریعہ خوراک ہے، برفی، گڑ، چینی یا کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے مطلوبہ شخص کو کھلائی جاتی ہے۔ مطلوبہ مطلب جس شخص پر کیا جائے۔ یہ عمل گوشت، سبزی اور دیگر خوردنی اشیاء پر بھی کیا جاتا ہے اور مخالف کو کھلا کر مطلوبہ نتائج حاصل کیے جاتے ہیں۔ علماء نے حدیث شریف کی روشنی میں لکھا ہے کہ قرب قیامت میں جنات یعنی شیطان انسانوں کے بارے میں کیے گئے عہد و پیمان توڑ ڈالیں گے اور زمین سفلی علوم سے بھر جائے گی۔ جنات سرکش ہو جائیں گے اور ان کی شرارتیں عروج پر ہوں گی، لہٰذا ان سب کے توڑ کے لیے علوم روحانیہ، قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے اور اردو وظائف ہی مجرب اور کامیاب ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے شیطانی عمل سے محفوظ فرمائے، آمین۔ جادو کا توڑ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔